بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. زبیدہ آئی. مرد عورتوں پر قوام ہیں اس بنا پر کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور اس بنا پر کہ مرد اپنے مال خرچ کرتے ہیں. پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت شار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ، خواب گاہوں میں ان سے علیحدہ رہو اور مارو. پھر اگر وہ تمہاری مطیع ہو جائیں تو خواہ مخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو. یقین رکھو کہ اوپر اللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہے. صدق اللہ العظیم. سعدیہ آپ ایسا کریں ایک اور آیت 35 پڑھ لیں کیونکہ آج میں صرف 35 تک ہی کراؤں گی، تو لاسٹ پڑھ لیں پھر ہم 35 اس کے بعد کی ایک اور آیت پڑھ لیں. اوکے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. اور اگر تم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کرو. وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا. اللہ سب کچھ جانتا ہے اور باخبر ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في أوقاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب لوگوں کے کیسے مزاج ہیں؟ آپ لوگوں کا ویکینڈ کے کچھ گھنٹے کیسے گزر رہے ہیں؟ پینک تو نہیں ہو رہا کسی کو؟ میرے خیال سے ہر ایک کو منڈے پینک اسٹارٹ ہو گیا جس طرح کی مصروفیت شروع ہو گئی ہے نا. بس اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ہمارے وقت میں برکت دے دے اور اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے ہمارے ہاتھوں میں شفا دے دے اور ماحول سے جو ہے نا چھٹکارا دے دے انشاءاللہ تعالیٰ. آمین آمین. تو بہت زیادہ چھٹی ہو جاتی ہے تو پتہ ہے نا کیا ہو جاتا ہے، بھول جاتے ہیں نا پچھلا. کچھ یاد ہے پچھلا کہاں پہ رکے تھے، کیا ڈسکشن ہو رہی تھی، کیا سوچا، کچھ ریفلیکٹ کیا، کچھ تدبر کیا، کچھ سامنے آیا، کچھ سوچیں، کچھ شیئر کریں گے آپ لوگ؟ کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم
اللہ تعالیٰ سے if we avoid the major sins کہ اللہ تعالیٰ ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہمارے گناہ ہیں ان کو معاف کر دے گا. اور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ میجر سنس کیا ہے, وہ میجورٹی آف دم جو بات کی تھی اس میں شرک اور کسی کو قتل کرنا, میجک, یوسری, کسی orphan کا مال کھانا, اور کسی پہ تہمت لگانا عورت پہ, اور زنا ہم نے ڈسکس کیا تھا. اور کہ اللہ تعالیٰ کچھ کو زیادہ دیا ہے کچھ کو کم دیا ہے, مگر آپ کسی پہ حسد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے مانگو اگر آپ, اور اللہ تعالیٰ کی کیا واسطہ دے کے مانگنا ہے, یہ بہت ضروری بات ہے. جی کیا کس چیز کا واسطہ دے کے مانگنا ہے. اللہ فضل کا لذیم, اللہ تعالیٰ آپ اپنے فضل سے دے دیں نا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانے تو ختم نہیں ہوتے. بس ماشاءاللہ بہت اچھی ریکیپ سعدیہ, جزاک اللہ خیر. اس میں جو بات ہے نا کہ جیسے ہم کبائر کی بات کر رہے ہوتے ہیں, تو کبائر وہ تھے جن کے لیے قرآن میں حد نافذ کی گئی ہے یا سزا دی گئی ہے, یا جس کی ڈائریکٹ سزا اللہ تعالیٰ نے جہنم بتائی ہے نا, ان کو کبائر کہا ہے. تو ان کے درمیان اگر ہم کبائر سے اجتناب کر لیں تو اللہ تعالیٰ خود چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے بتائے ہیں, ٹپس بتائیں ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں, کس طرح ہمارے دھل سکتے ہیں. لیکن اس میں جو بات واضح رکھنی ہے نا, وہ میں مجھے لگا کہ میں ایمفیسائز نہیں کی بات. احادیث میں اس بات کو خاص طور پہ ایمفیسائز کیا ہے کہ, اور میں ایک بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس بندے نے 5 نمازیں پڑھیں, رمضان کے روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کی, مطلب جو میجر پلرز ہیں نا, دے ہیو ٹو بی ڈن, اور اس کے بعد کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا, تو اس شخص کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا سلامتی کے ساتھ اس میں داخل ہو جاؤ. جس طرح ہم نے بات کی تھی نا, اللہ تعالیٰ کے کہہ رہے کہ تم عزت کے ساتھ مدخلا کریمہ, لیکن اس میں یہ بات رکھی جائے کہ یہ فاؤنڈیشن ہیز ٹو بی ڈن. مطلب کوئی مکان, کوئی پلر یا چیزیں بغیر فاؤنڈیشن کے نہیں چلتی. جو ہمارے بیسک پلرز ہیں نا, جس میں تو آف کورس, جس میں کبائر میں تو ویسے ہی شرک آ گئی بات, تو شرک مطلب اگر 5 پلرز کی بات کی جائے تو 5 پلر سب سے پہلا تو توحید ہے نا. توحید تو خیر آگے کبائر میں, لیکن نماز کا پڑھنا, رمضان کے روزے رکھنا, حج جو کہ زندگی میں, حج کو اس لیے مینشن نہیں کیا گیا کیونکہ حج میں کچھ ایکسیپشنز آ جاتی ہیں کہ صحت اچھی نہیں ہے, اگر آپ کے پاس مال نہیں ہے تو وہ پھر آپ پہ وہ پلر یا وہ ریسٹرکشن وہ اپلائی نہیں ہوتی. لیکن زکوٰۃ پہ اگر لیکن رمضان کے روزے اور نماز یہ ہوں گے, اس کے بعد اجتناب ہے تو جنت میں داخل ہوں گی. تو یہ میں ایمفیسائز کرنا چاہی تھی کہ یہ نہیں کہ ہم سارے کبائر گناہ سے پڑھیں, اور ہم نے جو فرسٹ اپنا پلر ہے جس کا سب سے پہلے سوال کیا جائے گا قبر میں, نماز کی ادائیگی, وہ نہیں کی گئی, تو پھر تو ہماری فاؤنڈیشن ہی جو ہے وہ ویک ہے نا. تو بس اس بات کی میں کری تھی. تو سعدیہ نے ماشاءاللہ بہت اچھی ریکیپنگ کری. 7 کبیرہ گناہ, کچھ احادیث میں جو ہیں وہ 9 بھی آتے ہیں, کچھ میں بہت زیادہ ہے, جیسے امام طحاوی میں خود اپنے انالیسز 90 نکالیں. تو اور کوئی ایڈ کرنا چاہے گا, کسی کو کچھ اور باتیں یاد ہیں, کسی کو اور موقع ملا کہ امام طحاوی کی کتاب کو پڑھا جائے, دیکھا جائے, کوئی اور ایڈ کرنا چاہے گا؟ سعدیہ نے اسے بیسک بتایا. اس کے بعد اور یہ حکم تھا کہ اپنے آپ کو مت مارو. خودکشی, جی خودکشی بھی گناہ تھا, اس پہ بھی اللہ تعالیٰ نے جہنم کی سزا بنائی ہے, تو کبائر میں سے. اور کیا جو ہے وہ قتل کرنا کسی دوسرے کو, ناحق قتل کرنا, جی یہ بھی سعدیہ نے بتایا. اور جو چیزیں سعدیہ نے ایڈ کی تھی, والدین کو ستانا, والدین کو ستانا, گالی دینا, اور ان کی گالی دینا, نافرمانی کرنا. اور ہم نے وہ پڑھا تھا کہ کوئی ایک شخص نے پوچھا کہ والدین کو مطلب ایسے کیسے ہو سکتا ہے یا رسول اللہ, کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے, تو اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, کہ آپ کسی اور کے بھی اگر دیں گے تو وہ ٹھیک کاؤنٹ ہوگا. بالکل. اور مسلمان کے ساتھ بدتمیزی کرنا, گالی گلوچ کرنا, میدان جنگ سے بھاگنا, بالکل. اور جھوٹی گواہی, جھوٹی ہمسائے کی بیوی سے زنا, یہ بھی آتا ہے. اچھا, ہمسائے کی بیوی کا خاص طور پہ کیوں ذکر کیا؟ ویسے تو زنا ہے ہی, لیکن ہمسائے کی بیوی سے کیا؟ حق بہت زیادہ ہے نا ہمسائے کا. یعنی وہ حدیث بھی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ حضرت جبرائیل مجھ پہ اتنے زیادہ حقوق بتاتے ہیں ہمسائے کے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کو وراثت میں نہ حصہ دلا دے. بالکل. تو جھوٹی گواہی ہو گئی, یا جھوٹ بولنا,
ٹھیک ہے نا. پھر ہم دیکھیں گے آگے جو ہے چوری, کیونکہ چوری پہ بھی حد نافذ ہوتی ہے. پھر لطاوت ہو گئی, مطلب یہ ساری ہم نے چیزیں پڑھ چکی ہیں جن جن پہ علماء کا, جمہور علماء کا یہ خیال ہے کہ وہ کبائر ہوتے ہیں جن پہ یا تو دین شریعہ حد نافذ کرتی ہے, یا جہنم کا عذاب ہے, یا اس پہ کوئی نہ کوئی سزا جو ملتی ہے وہ ہمارے کبائر میں آ جاتے ہیں. چلیں اچھا, اب ہم جو نیکسٹ آیت ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ وراثت سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ اس کا کانسیپٹ ہم پہلے ہی ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ لیتے ہیں. تو ہم آیت نمبر جو انشاءاللہ 33 کا مطالعہ کریں گے, تو اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِكُلٍّ, اور واسطے ہر ایک کے لیے, جعلنا بنایا کس نے, ہم نے. یہ اگین تعظیم کے لیے بتائیں کہ بنایا ہم نے, اللہ تعالیٰ کے لیے, ہر ایک کے واسطے. اب ہر شخص کے واسطے, چاہے وہ چھوٹا ہو, بڑا ہو, مسلمان ہو, غیر مسلم ہو, عورت ہو, مرد ہو, اس میں ساری چیزیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ واسطے ہر شخص کے لیے ہم نے کیا بنائے, موالی, اس کا ولی, اس کا وارث, اس کا حمایتی. کیونکہ ولی کے ہم نے معنی کیا کیے تھے, واو لام یاد ہے نا اس کا ورڈ, ولی کا کیا معنی ہم نے کیے تھے کہ آپ کا سپورٹر, آپ کا حمایتی, آپ کا حلیف, آپ کا دوست, آپ کی بیک کو سپورٹ کرے, مطلب آپ کو پروٹیکٹر. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے جو ہے نا ولی بنا کے رکھا ہے. ٹھیک ہے, کس بات کا ولی, مما, اس میں سے جو ترکا, چھوڑ جائیں. کون چھوڑ جائیں, الوالدانی, والدین, یہ تسنیہ کا صیغہ ہے نا کپل کا, جس میں کیا کہہ رہے ہیں, ماں اور باپ. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک وارث چھوڑا ہے, جو کہ اگر اس کے مطلب اگر والد مر جائیں تو والد کا وارث ہے, والاقربون, اور اگر رشتہ دار تو ان کا بھی وارث ہے, اور والذین, اور وہ لوگ, عقدت, جنہوں نے گرا باندھی. عقد سے نا, عقد کا مطلب ہوتا ہے عقدتم من لسانی, ہم کہتے ہیں گرا باندھی. گرا باندھی ایمانکم, تمہارے دائیں ہاتھ نے, مطلب اس کی بات ہے پرومسز, تمہارے دائیں ہاتھ نے گرا باندھی, مگر تم نے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کری, یا تم نے منہ سے ہی ایک گرہ باندھی, ایک تم نے وعدہ کر لیا. ٹھیک ہے نا. آتوہم, پس دے دو ان کو, نصیبہم, ان کا حصہ. اور جب ہم نصیب کی بات کرتے ہیں, زیادہ نصیب کی بات کرتے ہیں, یہ تو تیرا نصیب ہے نا, یہ ہم لوگ اس طرح کرتے ہیں. نصیب کا مطلب ہوتا ہے ایک گاڑا ہوا, ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے جو کہ شریعت نے, اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, کانا ہے, علی کل شیء, اوپر ہر چیز کے, شہیدہ, گواہ یا حاضر. تو کہنے کا مطلب ہوا کہ ماں باپ ہوں یا والدین ہوں یا رشتہ دار ہوں, جو کہ جب مر جائیں, چھوڑ جائیں, ان کے وارث, ہم نے ہر شخص کو, مطلب کوئی نہ کوئی ان کے پیچھے ایک وارث ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا, اور جن سے تمہارے ہاتھوں نے معاہدہ کیا, یا تمہاری زبانوں نے معاہدہ کیا. کیونکہ سیل کیا ہوتی ہے, بات کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, ہینڈ شیکنگ ہوتی ہے نا. تو جس سے تمہارے ہاتھوں نے معاہدہ کیا, ان کا تم حصہ ضرور دو, یقیناً در حقیقاً بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر اور گواہ ہے. اس میں دو باتوں ایک ہو گئی. ایک تو وہ بات کی جا رہی ہے جو کہ حکم جو ہے نا وہ منسوخ ہو گیا. وہ کیا حکم تھا کہ پہلے جو کہ وراثت کے وہ جو حکم جو ہم نے آیت نمبر 12 13 176 میں نہیں پڑھے تھے نا, پہلے تو یہ تھا, پہلے کیا ہوتا تھا دور جاہلیت میں, کہ دوست, اگر کسی نے اپنا دوست کسی کو بنا دیا, یا اس کا کوئی بیسٹ فرینڈ ہو گیا, یا کبھی کسی نے کسی پہ احسان کیا, تو لوگ کیا کہتے تھے کہ تم اب میری جائیداد میں جو ہے تمہارا حصہ ہے. تو جب وہ شخص مرتا تھا تو اس شخص کو مل جاتا تھا, مطلب منہ بولا بیٹا ہو گیا, منہ بولا بھائی ہو گیا, یا دوست ہو گیا. خونی رشتے نہیں ہوتے تھے, نسبی رشتوں سے, یا نسبی تو نہیں کہہ سکتے, یا قبائلی رشتے ہو گئے, یا دوستی کے رشتوں میں بھی لوگ اگر کہہ جاتے تھے نا کہ وصیت کر دی کہ اگر یہ میرا اگر جائیداد میں ساتھی ہے, تو اس کو ٹیکنیکلی مل جاتا تھا. تو جب تک کہ یہ خاص جو احکام نہیں آئے تھے, اس وقت تک کہ یہ آیات اسلام کی یہ حکم چلتا رہا, کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وہ بتایا کہ جس میں تمہارے دائیں ہاتھ نے وعدہ دے دیا ہے, تو تم اس کا حصہ دے دو. لیکن پھر ہم پچھلے پڑھتے ہیں کہ یہ احکام, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا منسوخ آیتوں کی بھی دو قسم ہوتی ہیں. ایک تو منسوخ کے لفظ رہتے ہیں اور حکم جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ کا حکم بھی ختم ہو جاتا ہے, وہ لفظ بھی نہیں رہتے. کچھ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں وہ ورڈ نہیں ہوتے لیکن وہ حکم رہتا ہے. ہم نے وہ کیٹیگری پڑھی تھی نا سورہ بقرہ میں, تو یہ وہ حکم ہے جس کے الفاظ قرآن میں ابھی تک موجود ہیں, مگر یہ اب حکم, کیونکہ وہ آیت نمبر 12 13 176 آ گئی تھی, اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا. تو ہم کیا سمجھتے ہیں, اور ہمارا کیا کانسیپٹ ہے کہ
جس کو اللہ تعالیٰ نے وارث بنا دیا, جس کے حقوق اللہ تعالیٰ نے, جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں, ورٹیکل لائن اور ہماری ہاریزونٹل لائن, اور اگر وہ موجود نہیں ہو تو جو وہ ڈائگنل لائن چلتی ہے, اس کے علاوہ اب کسی کو حصہ نہیں جائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات تو ہمیں پتہ ہے نا, جو پہلے لوگ کہتے تھے تمہارا حصہ ہو گیا, تو اب یہ بات اب نہیں رہی. تو یہاں پہ یہ بات جو میں فریگمنٹ کہہ رہی ہوں, یہ اب ہم اس کا حکم اب منسوخ ہے. اب ہم تھوڑے سے ریورس میں کریں گے, تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وارث مقرر کیا, اور ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں نا کہ جس کا وارث ہم پہلے اس کہاں سرچ کرتے ہیں, پہلے ہم نیچے سرچ کرتے ہیں کہ اس کے بچے ہیں, اگر بچے ہیں تو پہلے ڈٹرمن کرتے ہیں لڑکا ہے لڑکی ہے, اس لحاظ سے ہوگی. پھر ہم اوپر جاتے ہیں, باپ دیکھتے ہیں, ماں دیکھتے ہیں. اگر تو یہ ریلیشن شپ ہے ماں باپ کی, بچوں کی, اور ساتھ میں اگر اس کا اسپاؤس ہے, تو پھر یہیں پہ تقسیم ہوگا. اور اگر ان دونوں میں سے نہیں ہے, اوپر بھی نہیں ہے نیچے بھی نہیں ہے, تو پھر آپ کی ورٹیکل لائن میں ہوتا ہے. اگر پھر ورٹیکل لائن میں بھی اگر نہیں ہے یا کچھ ہوتے ہیں, تو پھر ڈائگنلی ہو جاتا ہے کہ قریب رشتے دار, جس کو ہم ازبا کہتے ہیں, اور اس کے ہم کافی ڈسکشن میں نہیں گئے, لیکن جو خاندان کا سب سے قریبی مرد ہوتا ہے, جیسے چچا یا چچا کا بیٹا یا تایا کا بیٹا, پھر اس میں ازبا میں ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ کہنے والی یہ بات ہی ہے جو کہ حقیقتاً ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اس کا وارث کیا ہے. رشتہ دار بھی اگر مرے تو ان کا بھی وارث ہے, لیکن جو بعد میں فریگمنٹ آ رہی ہے وہ اب منسوخ ہو گئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا, کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنے حکم دیے ہیں, اللہ تعالیٰ نے جو بھی اپنی بات بتائی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس پہ گواہ ہے. تم کرو یا نہ کرو, تمہیں اس کا حساب دینا ہے, تم نے اپنی باتوں پہ کاربند رہنا ہے. اچھا, اب اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کو آپ دل سے چاہتے ہیں, تو آپ اگر اس کو کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اپنی حیات میں دے دیں. ٹھیک ہے, جیسے گفٹس ہو گئے, پریزنٹس ہو گئے. اگر آپ کوئی چیز اپنی چیز میں سے دے رہے ہیں, ایسٹس میں دے رہے ہیں, تو زندگی میں سے آپ دے دیجئے, تو پھر وہ آپ کا وہ تحفہ ہو جائے گا. لیکن اگر آپ نے اس کو خاص حصہ رکھا ہے, تو آپ وراثت میں سے نہیں دے سکتے, آپ اپنی وصیت میں سے دے دیں, جس کی ہم نے بات کی تھی. تو یہ ہمارا کانسیپٹ جو ہے وہ اس پہ بات ہو رہی ہے. اچھا, اس میں یہ تھا کہ جب تک یہ حکم نہیں آیا تھا, تو جن لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کیے تھے دور جاہلیت میں, تو ان کو کہا تھا کہ تم اپنے جو ہیں وعدے اور جو تم نے کہا تھا وہ دے دو. اس وقت تک یہ چل رہے تھے, لیکن بعد میں جب آیا تو اٹ واز کولڈ ٹرکی احکام, اس کو بتدریج بھی ختم نہیں کیا گیا. تو یہاں تک کی بات سمجھ آ رہی ہے سب کو, کوئی مطلب اتنی مشکل بات نہیں ہے, رائٹ؟ اب ہم ایک وہی لڑی استعمال کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں نا سورہ نساء میں وقفے سے عورتوں کے حقوق پہ بات آ رہی تھی. تو کسی کو یاد ہے پچھلے میں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بلٹس پوائنٹ میں بتائیں کہ ابھی تک کے عورتوں کے حقوق پہ ہم نے کیا بات کری ہے, کیونکہ ابھی یہ جو آیت ہے اس میں عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوئی. کسی کو یاد ہے آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 32 تک کے ہم نے کیا کیا عورتوں کے حقوق جو بیچ میں پڑھے؟ کسی کو کچھ یاد ہے؟ ایک تو مہر کے بارے میں ہم نے بہت مہر سب سے بڑا, تو مہر کے لیے ریپیٹیشن. تو مہر کے بارے میں فیو پوائنٹس کسی کے سامنے اگر ڈسکشن ہو جائے, اور جس نے کبھی کوئی قرآن پڑھا نہ ہو اور وہ مطلب ہمارے اپنے ماحول سے نہیں, تو آپ اس کو کیا باتیں بلٹ پوائنٹس پہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ کیا آپ ہم یہ بتائیں گے کہ جو مہر ہے اس کا وہ اس کا حق ہے, اور اس کے ہسبینڈ کو دے دینا چاہیے, یا پھر یہ بولنا چاہیے کہ آدھا بھی دیں گے, اور بعد میں جو بھی ڈیل ہوتی ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے. ہاں, وہ جو بھی ان کا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. اور کیا, اور اس میں سب پوائنٹس کیا آتے ہیں کہ مہر واضح ہونا چاہیے, کلیئر ہونا چاہیے, دے دینا چاہیے, اور کیا خوشی, اس میں خوشی بہت ہے. ٹھیک ہے, اور لینے کی تمنا نہیں کرنی چاہیے بیکاز آپ نے گفٹ دے دیا. ٹھیک ہے, اور اللہ جو شرائط ہے مہر لینے والی وہ ہماری کون سے, کہ اللہ وہ عورت نے کھلی فحاشی کی ہو, تب اس کا حق وہ اس کے لیے وہ کلوز ہے کہ وہ مہر اس سے لے لے. لیکن اگر کھلی فحاشی نہیں ہے تو وہ نہیں لے سکتے. اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں کہ اس کو احسان کے ساتھ اس پہ بھی تم اس سے جدا کر دو. اور ایک اور لینے کی بات آدھی مہر کی بات ہے کہ اگر آپ کی میرج فارورڈ نہیں گئی ہے, نکاح ہوا ہے, تو پھر وہ آدھا, یہی بات ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے واپس لینے کا حق نہیں. تو یہ بھی ایک چھوٹا بلٹ پوائنٹ آئے گا. تیسرا بلٹ پوائنٹ جو بات ہے کہ خوشی سے نہلا, جو ورڈ ہم نے استعمال کیا وہ. اور چوتھا بلٹ پوائنٹ کیا ہے کہ اگر اس میں سے عورت
تمہیں آفر کرتی ہے تو تم کیا کرو، ہنیا مریا، خوشی سے مزے سے اطمینان سے کھاؤ. پھر تمہاری وہ ناک نہیں آ جانی چاہیے، تمہیں وہ زوم نہیں آنا چاہیے کہ بھائی میں نے نہیں یوز کرنا. ٹھیک ہے، یہ بھی بات تھی. اور کیا بات تھی؟ مہر. اور یہ کہ جو بھی تحفے لیں دیں وہ ان کو خوشی خوشی انہی کے پاس رہنے دو. بالکل ٹھیک ہے. عورت کے اور ولی کی رضامندی ہونی چاہیے، ولی کے ساتھ ولی کو پتہ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی ایک چھوٹا پوائنٹ کر سکتے ہیں کہ لانڈری سے بھی شادی کی جائے تو اس کا بھی مہر ہے. اس کا بھی مطلب یہ نہیں کہ تم لانڈری سے شادی کر رہی ہو تو تم بات اس نہیں. کے ولی سے بھی اجازت لینی پڑے گی. اور ایک اور بلٹ پوائنٹ کیا ہے کہ استطاعت کے مطابق اگر ایک شخص کی ایک استطاعت ہے نا تو وہ زیادہ بڑھ کے، وہ اس کی اگر استطاعت نہیں ہے فلیٹ اور گاڑی دینے کی تو پھر وہ اس شخص کے ساتھ جو ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق ہے. ٹھیک ہے، یہ تو مہر کے بارے میں. اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کیا، ہم لوگوں کو یہ باتیں ازبر ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وراثت میں حصہ، وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا کہ وراثت میں عورت ایز اے فزیکل نہیں جائے گی، در بدر نہیں پھرے گی. ٹھیک ہے، وراثت میں اللہ تعالیٰ نے حصہ دیا. جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حقوق کو ان کی حفاظت کری کہ وہ وراثت میں ایز اے پراپرٹی نہیں منتقل ہوگی. ٹھیک ہے، کی حرمت بتائی کہ اگر باپ کے مرنے کے بعد اس کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتے. بالکل ایک عورت کی باؤنڈری بتا دی کہ اس طرح وہ ایک تو کسی کی پراپرٹی نہیں بنے گی، کس سے عورت کو بھی کانشیس رہنے کس سے اس کا نکاح نہیں ہو سکتا. ایک عورت کے اللہ تعالیٰ نے محرم بتائے کہ اس کی پروٹیکشن میں. اور دیکھیں کتنے اچھے بلڈ ریلیشنز بتائے نا، جس سے اگر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ باپ بھائیوں کو بنایا. اگر اللہ تعالیٰ نہ بناتا باپ بھائیوں کو، چچا اور تایا اور وہ خیر وہ بھی ہیں لیکن اور دوسرے لوگوں کو بتاتے تو وہ بھی کتنی پرابلم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کے لیے محرم رشتے بنائے. اور کیا تھا؟ ایک اور بھی ہے نا کہ وہ خدمت اس کے اوپر کمپلسری نہیں ہے کہ وہ خدمت کرے اپنے ہسبینڈ کے پیرنٹس کی. Am I right؟ ہم نے تو یہ ابھی ڈسکشن ہی نہیں کی، میں تو بہت آگے نہیں چلو کی. اپنے کام کی باتیں سب کو مجھے اتنی اچھی پسند ہے یہ والی باتیں تبھی میں کر رہی ہوں. اور مین بات تو ہم نے کی نہیں نا، جو مین تھی جو ہم نے بات کی تجاوز عافیہ، کہ تم اس عورت کے ساتھ مطلب اس عورت میں جتنی بھی ویکنیس ہوگی تم اس کی اچھی باتیں دیکھو، ہے نا. اور ایک مرد کو بولا کہ تم اس کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے سے رہو جیسا کہ رہنا چاہیے، رائٹ. اور اگر تمہیں اس کی کوئی بات بری لگے تو امید ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر ڈال دی ہو. یہ اور مردوں کو سمجھانے کے لیے کتنی ایک منٹ اٹیک ہو رہا ہے، ایک منٹ. اچھا جی سوری. ہاں جی، تو یہ خیر کثیر والی بات بھی تو کتنی امپورٹنٹ بات ہے نا. اب یہاں پہ اچھا اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا بتا رہے کہ میں نے ریوائز کی نا، اب اس میں بھی عورتوں کے جو ہے نا بہت بڑے اللہ تعالیٰ نے حقوق. اچھا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ لے الرجالو کہ مرد جو ہیں قوامون، قوام ہیں قائم کرنے والے، کھڑے کرنے والے، علی النساء عورتوں پر. I'm so sorry. تو جو مرد ہیں اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عورتوں پر قوام بنایا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ریزننگ دی ہے، وہ یہ کیا دی ہے؟ بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، اسی نے ہمیں بنایا نا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ریزن دی ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر جو قوام بنایا ہے؟ بوجہ اس کے فضل اللہ، اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی بعدہم علی بعض اپنی مخلوق کے بعض پر. ایک مخلوق جو تھی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بنایا، ایک مخلوق اللہ تعالیٰ عورتوں کے بتائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پہ فضل دیا ہے. وبما، اور بوجہ اس کے انفقو، انہوں نے خرچ کیا. اور سیکنڈ ریزن اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ بوجہ اس کے کہ انہوں نے، کون؟ مردوں نے خرچ کیا اپنے مال کو. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہم قوام کا ورڈ نا تھوڑا سا اس کو کر لیں، کیونکہ ہم نے قوام کا ورڈ قیوم میں بھی پڑھا ہے نا. تو سب سے جو بیسک ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واو میم. قوم کیا ہوتی ہے؟
کہ قوم یا قائم اس کا مطلب ہے کھڑے رہنا. ٹھیک ہے, جب یہ قوم کا جو ورڈ جو آیا ہے نا, وہ کھڑے رہنے کا مطلب ہے قوم جب آتی ہے لوگ مل کے گتھے کی حالت میں آتے ہیں تو کھڑے ہو کے آتے ہیں نا سامنے. تو کھڑے رہنے, سسٹیننس کے معاملے میں یہ ورڈ آتا ہے. تو قوم کا مطلب ہوتا ہے کھڑے رہنا. قوام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کھڑا رہتا ہے, ٹھیک ہے, مطلب سسٹین کرتا ہے, یعنی کہ اپنی جسامت پر, اپنی قوتوں پر, اپنی معاش کے سینس میں بھی وہ کھڑے رہتا ہے, دوسروں کو بھی وہ سسٹیننس دیتا ہے. لیکن یہ جو سسٹیننس ہے نا قوام کی, یہ اٹرنل نہیں ہے, یہ ابدی نہیں ہے, یہ کبھی ہوگی کبھی نہیں ہوگی. کبھی مرد جو ہے وہ بالکل ایموشنلی آپ کو سسٹین کرے گا, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسے کے لحاظ سے نہ کر سکے. کبھی مرد جو ہے ہول اینڈ ہول ہولسٹک سسٹیننس نہیں آتی. کبھی جو ہے کچھ مرد خدا نہ خاصہ فزیکلی ویک ہو تو وہ ایموشنلی آپ کو سپورٹ اینڈ سسٹین کر سکتے ہیں اپنی فیملی کو. کچھ جو مرد ہوتے ہیں وہ تینوں میں مینٹلی, فزیکلی اینڈ فائنینشلی کافی عرصے تک اپنی فیملی کو سسٹین کر سکتے ہیں, رائٹ. لیکن یہ اٹرنل نہیں ہوتی, اور کبھی کچھ لوگوں میں کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا. جو قیوم کا ورڈ ہے جو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یوز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود, اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے سسٹیننس کی, وہ سب کو سسٹین کیا ہوا ہے. اور تیسری بات کیا آتی ہے کہ وہ اٹرنل ہے, وہ ابدی ہے. قیوم یعنی کہ وہ چلے جا رہے, وہ نا گننے والی لازوال کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے جو قوام کا ورڈ کیا کہ وہ بندہ سسٹین خود بھی ہوتا ہے, دوسروں کو بھی کرتا ہے, اور سم ٹائمز ہی میں نیڈ ہیلپ فرام ادرز ان آرڈر فار سسٹیننگ, لیکن یہ ابدی نہیں ہوتا. تو یہاں پہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے, یہ ورڈ دیکھیں, قوام کا یہ نہیں مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سر پہ ایک باس چھوڑ دیا اور جو حکم چلاتا رہے. قوام کا ورڈ کی مطلب a person who is sustaining and doing things for the woman. یہ بات ہے, یہ مردوں پہ ذمہ داری بتائی ہے, اور اس کو ہم بہت غلط طریقے سے لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس سر پہ ایک بندہ کھڑا کر دیا. اب دیکھیں ایک سی ای او ہوتا ہے نا, تو ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کو آپ سی ای او نہیں بناتے. اگر آپ نے 6 لوگوں کو سی ای او بنا دیا کمپنی کا, تو آپ خود سمجھ دیں کہ کیا ہوتا ہے. ایک سی ای او ہوگا لیکن آپ کے مینیجنگ ڈائریکٹرز ڈفرینٹ ہوگا, ایک آپریشن کا ہوگا, ایک فائنینس کا ہوگا, ایک مارکیٹنگ کا ہوگا, لیکن بندہ ایک ہی ہوتا ہے. کیونکہ ایک ہی بندہ ہوگا تو نظام در بدر نہیں ہوگا. ورنہ اگر 2 پارٹنرز ہیں, وہ کہتے ہیں نا 2 ملاؤں میں مری حرام, ورنہ یہ حال ہو جاتی. ایک خدا کہتا کہ سورج مشرق سے نکلے, ایک خدا کہتا سورج مغرب سے نکلے, تو کیا حال ہوگا. تو سی ای او تو اب یہ مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس کو چنا. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی, اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی, اس نے عورت کو نہیں چنا, مرد کو چنا. اب آپ بھی اپنے کسی کو ذمہ داری دیتے ہیں, اپنے 5 بچوں میں سے کبھی ان کی صلاحیت پہ دیتے ہیں نا ذمہ داری, کہ تم بچے صاف کر لینا, تم دروازے کھول لینا, تو ان کی صلاحیت ہم ذمہ داری بانٹتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ وکیبلری یوز کی ہے فضل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے. اس میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کیوں کیا, یا there is no question of why. تو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے لوگوں کو منہ چپ کرانے کے لیے, یا میں ورڈ سے یوز کی, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کیونکہ میں تمہارا خالق مالک مدبر ہوں, میں حکمت والا ہوں, میں نے اپنے فضل سے میں نے ایک نعمت کے تھرو مرد کو عورتوں کے اوپر قوام بنائے کہ وہ سسٹین کریں عورتوں کو. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سے یہ ذمہ داری, معاشی ذمہ داری ٹو ریز فیملی ہٹا دی کہ تم نے جا کے باہر کمانے. یہ تو ہم نے اپنے اوپر بوجھ لیا ہے, انفارچونیٹلی اب ہم نے اپنے بوجھ لیا تو ہم کریں. اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ اب دیکھیں نا 2 میاں بیوی کماتے تو آف کورس لائف اسٹائل اچھا ہوگا, لیکن اگر آپ نے نہیں کمانے تو آپ کے میاں کی ذمہ داری ہے وہ کمائیں. لیکن آپ کیا گزر بسر کر دیں گے اس ایک کمائی میں؟ تو آپ اگر کر سکتی ہیں گھر بیٹھیں اور میاں کی ایک کمائی پہ آپ صبر شکر سے گزاریں. اور اگر آپ نے اچھا ایک کمائی اور ایک سیونگ کرے والی اسٹریٹجی پہ جانا ہے تو آپ دونوں کریں. لیکن جو میں ورڈ کریں نا, اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ورڈ نہیں یوز کیا, حاکم کا ورڈ یوز نہیں کیا, یا اللہ تعالیٰ نے ملاء کا ورڈ یوز نہیں کیا, تمہارے اوپر مالک بن گئے. قوامون کا کہ تمہیں سسٹین کریں گے. جس سے اللہ تعالیٰ مالک ہے نا, رب کا مطلب سسٹینر ہوتا ہے, نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے, تو مرد کو یہ کرنا ہے. تو اس کو بہت, آپ کو پتہ ہے نا اس آیت کو کتنے غلط کانٹیکس میں رکھا گیا, لیکن اگر آپ اس ورڈ کو سمجھیں اور اللہ تعالیٰ کی فضل کی بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وہ دی ہے, ایک ذمہ داری دی ہے, ایک اتھارٹی دی ہے. اور دیکھیں ہر پاور کے ساتھ کیا آتا ہے, وتھ ایوری پاور, وہ میں اسپائڈر مین والی بات کرتی ہوں, وتھ ایوری پاور کمز واٹ, رسپانسبلٹی. یہ کوئی آسان بات نہیں ہے. تو اور زیادہ جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہوتی ہے نا اس سے اتنی پوچھو نہیں.
ٹھیک ہے. تو یہ ایک عہدہ دیا ہے, تو ان کی اگر عہدہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بھی پوچھ کرنی ہے, اور ان سے پوچھنا ہے کہ تم نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ کیسا سلوک کیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا دے. اور ان دا اینڈ ہم کتنی دفعہ پوچھ چکے ہیں کہ مرد, یہ نہیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے بالکل فضل سے ایک درجہ بنا دیا, یہ نہیں اب ان کو زیادہ ثواب ملے گا. اب تم مرد ہو تو تم نماز پڑھو گے, تم روزے رکھو گے تو تمہارا ڈبل ثواب ہے کیونکہ تم قوام ہو. تو یہ بات نہیں ہے. بات ہم نے یہ کی تھی کہ جو جیسا کمائے گا اس کو ویسا ثواب ملے گا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون بہترین ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ذکرن والانثی, کون بہترین ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں؟ تقویٰ, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے بارہا بار اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی کوشش کی. اسی لیے میں چاہوں گی کہ جب ہم اپنی بچیوں سے بات کریں نا تو ان دو ورڈز کو ضرور ایکسپلین کریں. ایک تو قوامون کو, کہ قوامون کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سسٹینر کی رسپانسبلٹی, ہمیں وہ سسٹین کر سکیں. اور سسٹینر میں کیا بات آ سکتی ہے؟ پیسے پرووائڈ کریں تاکہ ہم کھا سکیں, ہم رہ سکیں اچھے طریقے سے, مطلب کپڑے بھی, اور گھر کو بھی اچھا رکھ سکیں سسٹینر کے معاملے میں. ایک یہ بات. اور دوسرا فضل اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے یہ بات کی, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک یہ ریزن دی کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سیکنڈ ریزن اللہ تعالیٰ نے جو مردوں کو قوام بنایا ہے عورتوں پر, وہ یہ بنایا ہے بما, اس وجہ سے کہ وہ اپنا مال خرچ کرے. ٹھیک ہے, جو سسٹینر ہوتا ہے نا وہ اپنا انیشیل انویسٹمنٹ لگائے گا. آپ دیکھ لیں نا, آپ خود دیکھ لیں کہ کیا کیا مال لگاتا ہے. ایک باپ کو دیکھ لیں, وہ اپنی اولاد پہ, اپنی خاص طور پہ بیٹی پہ کیا مال لگا رہا ہوتا ہے. آپ لوگ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں, آپ لوگ دیکھ لیجئے. پھر اور یہ اگر آپ لوگ لگا رہے ہیں تو آپ کے اوپر ذمہ ہے. عورت کے لیے آپ دیکھ لیجیے, عورت کی کمائی اس کی اپنی ہے, عورت کی کمائی اس کی اپنی ہے. ہاں, وہ جو کما رہی اس پہ اس کا جو زیور ہے اس کے نام کا زکوٰۃ وہ نکالے گی, لیکن مرد کے اوپر ساری ذمہ داری ہے کہ اپنی عورت کا نان نتقہ دے, اور پھر ساتھ ساتھ میں اس کے اوپر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو بات آتی ہے نا, اب میں یہی بات کروں گی کہ ابھی جو افشا نے بات کری تھی کہ ماں باپ کی, دیکھیں اس میں جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر میاں بیوی دو گاڑی کے اب پہیے ہیں تو ماں باپ کی, ٹھیک ہے, ایک عورت خدمت نہیں, اس کے لیے حکم نہیں ہے کیونکہ اس نے کرنی ہے نا خدمت, عورت نے. اب آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ ساس سسر اس عورت کے اس کے گھر میں رہتے ہیں اور کہتی ہے مجھے خدمت نہیں کرنی, ٹھیک ہے, ایک ٹیکنیکلی میں بات کر رہی ہوں جو میں اوور ویو لے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے تم پہ فرض نہیں کیا, تم اس کی خدمت نہ کرو, ٹھیک ہے, تو ٹیکنیکلی کیا ہونا چاہیے کہ وہ مرد گھر میں بیٹھے, ٹھیک ہے, اور اپنے ماں باپ کی خدمت کرے. یہی ہوگا نا, کیونکہ عورت نے بولا مجھ پہ تو فرض نہیں ہے, میرا دل چاہے گا تو میں تمہارے ماں باپ کی خدمت کروں گا, اور آپ نے نہیں کی, تو اب وہ ٹیکنیکلی کیا کرے وہ مرد؟ آپ بتائیں, اس کو چھٹی لے گا اور وہ گھر پہ بیٹھے کرے. اب وہ اگر گھر پہ بیٹھ گیا اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے, تو کیا وہ عورت راضی خوشی ہے کہ وہ جو بھی کمائی آ رہی ہے اس کی اس میں رہے؟ یا تو آپ اس, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے میں تم مت کرو خدمت. تو اگر وہ رہتا ہے اور وہ گھر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرے, اگر کوئی انکم نہیں آئے تو اس عورت کو پھر اب تکلیف نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دیٹ واز ہر ڈیسیژن. تو ہوتا کیا ہے, لوگ یہی کرتے ہوتے ہیں کہ مرد قوام ہے, وہ کمانے جاتا ہے, تو پھر یہ ہوتی ہے کہ اگر میں کمانے جا رہا ہوں تو ایٹ لیسٹ اگر تم نہیں کر رہی ہو تو ایسے انسانیت کی خدمت کے طریقے میں تم کیا کر رہی ہو. اچھا, ایک پوائنٹ میں صرف یہ بتائیے, میری رائے نہیں, یہ ان کی ایکسپلینیشن ہے لوگوں کی. اس بات کو جدید لوگوں نے صرف یہ کہہ دیتی ہیں فرض نہیں ہے, لیکن فرض کیا ہے, ایکسپلینیشن تو دینا. سیکنڈ بات جو ایک اور ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کہا ماں باپ کے بارے میں, ہم نے کیا پڑھا کہ وہ شخص نہایت بد نصیب ہے, یا اس کے بارے میں کہا ہے کہ وہ نہایت لعنتی شخص ہے جس کو ماں باپ اس کی زندگی میں ملے اور اس نے ماں باپ کی خدمت کر کے جنت نہیں کمائی. اب آپ کے تو ہسبینڈ کی یہ جنت ہے ماں باپ, کیا آپ اس کی معاون نہیں بن سکتی ہیں اس کی جنت کو لینے کے لیے؟ عورت اور مرد کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے, گاڑی بنائے نا, تو ہمیں اپنے ہسبینڈ کی دنیا کے معاملوں میں اور آخرت کے معاملے میں معاون کرنی. اگر ہم اپنے مردوں کا ساتھ نہ دیں گے کہ انہیں جنت ملے, یا تو ہم نہیں چاہتے کہ ان ازواج کو ہم جنت میں پائیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو جوڑ دینے ہیں نا انشاءاللہ, تو اگر تو موڈ نہیں ہے ہمارا تو ٹھیک ہے, ہمیں جنت میں نہ ملے وہ, ٹھیک ہے, لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو کیا ہم نے ساتھی نہیں بننا, ہم نے اس کی ہیلپ نہیں کرنی اس کی جنت کمانے میں. تو کچھ یہ میں نہیں کہہ رہی, علماء کی آرگیومنٹ سے اس بات پہ کہ لوگ کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا کنٹروورسی, میں نہیں جاؤں گی, لیکن مجھے دو ریزنز بہت
جو ہیں وہ ویلڈ لگتے ہیں اس بات کو کرنے کے لیے، کیونکہ اگر وہ آپ کی نیورشمنٹ کر رہا ہے، آپ کو سسٹین کر رہا ہے، تو اس کا قوام وہ یہ بھی ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے سسٹین کرے. اب جب ایک اتھارٹی میں آتا ہے تو آف کورس ہی ہیز ٹو ہیو اے باؤنڈری. اس لیے ہی ہم نے اپنے لڑکوں کو بتانا ہے کہ وہ باؤنڈری سے آگے، جہاں ماں کو حق دینے ماں کو دے، جہاں بیوی کو دینے بیوی کو دے، اور جو عورت کو دینے وہ بہن کو دینے بہن کو دے. اب یہ باؤنڈری نا ہم اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے. یا تو وہ اتنا مائل ہو جاتا ہے بیوی کی طرف تو ماں کو بھول جاتا ہے، ماں کو پکڑ کے رکھتا ہے تو وہ بیوی کو پیچھے بٹھا کے ماں کو برابر والی سیٹ میں بٹھا لیتا ہے. یہی ہوتے ہیں نا. تو یہ چیز ہم نے اپنے بچوں کو سکھانی. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ہمارے اوپر جو قوام بنایا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنا پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اپنا پیسہ لگاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے نیک بیویوں کی خصوصیت بتائی. 2 ٹرمینالوجیز یوز کی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فالصالحاتی، پس جو نیک بیویاں ہیں، جو متقی بیویاں ہیں، جو عمل نیک کرتی ہیں، اور وہ قانتات، جو فرما بردار ہیں. دعائے قنوت بھی اس سے لکھی ہے. اوبیڈینٹ، قاننات، کھڑی. اس کے جو قانت ہے نا، اس کا مطلب ہے کنسسٹنسی اینڈ اوبیڈینسی. یعنی کہ ایک دن آپ نے اوبیڈینسی کری اور 2 دن آپ نے ڈس اوبیڈینسی کری. انکنسسٹنسی اینڈ اوبیڈینسی. تو جب دعائے قنوت میں بھی یہ آتا ہے کہ بہت، اگر آپ دعائے قنوت کا ترجمہ پڑھیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری کنسسٹنسی ہو رہی ہوتی ہے اور ہماری اوبیڈینسی دکھ رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا نیک عورتیں وہ ہیں. کون ہیں وہ نیک عورتیں اور فرما بردار عورتیں؟ ان کی کیا خصوصیت ہے کہ جب وہ فرما بردار اور نیک عورتیں وہ ہیں جو خاوند کی غیر موجودگی میں، غیب، اس کی غیر حاضری میں وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ ان چیزوں کی حفاظت کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حکم دیا. بس نیکوکار بیویاں، فرما بردار عورتیں خاوند کی عدم موجودگی میں حفاظت الہی کی، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے اس کی حفاظت کرتی ہیں. اب یہ حفاظت کرنے والی کیا چیزیں؟ ایک تو اپنا جسم، کیونکہ وہ خاص طور پہ جو پوائنٹ ہے شرمگاہ کی حفاظت، کیونکہ وہ صرف اس کا سطر اور اس کا اور جو ہے اس کے شوہر کے لیے، تو وہ اس کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی کہ وہ اپنی عزت کا خیال رکھتی ہیں، کسی دوسرے کے ساتھ وہ ریلیشن شپ اس طرح کی قائم نہیں کرتی. ایک بات. دوسری بات ہے کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات کا حکم دیا ہے کہ جو تمہارے میاں بیوی کے کمرے میں کی باتیں ہیں، جو پرسنل انٹیمیٹ باتیں ہیں، اس کی وہ حفاظت کریں گے. تو اس کے بارے میں یہ بھی حکم ہے کہ قریب ترین رشتہ داروں کو بھی وہ بات نہ بتائی جائے، انکلوڈنگ بہن، ماں اور قریبی سہیلیاں، کیونکہ وہ امانت میں خیانت کنسیڈر کی جائیں گی. ٹھیک ہے. تو بہترین عورت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی حدیث ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خاوند، کہ کتنی آسان کی بات ہے، جب اس کا خاوند دیکھے تو وہ اسے خوش کرتے. ٹھیک ہے. اور جب ہمارے میاں آ رہے ہوتے ہیں تو ہم کتنے سر جہاں منہ پھاڑ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں وہ خوش ہوتے بھی یا نہیں. بہرحال یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، یہ نہ کوئی اپنی طرف سے بنا رہا ہے نہ کچھ کر رہا ہے. بہترین عورت وہ ہے جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو وہ اس کو خوش کر دے، اور جب وہ حکم دے تو اس کا حکم بجا لائے، اور جب کہیں وہ باہر جائے تو وہ اپنے نفس کو ہر برائی سے محفوظ کرے اور اپنے خاوند کی مال کی حفاظت کرے. تو اس میں کیا ہو گیا کہ فزیکل حفاظت، اس کے مال کی حفاظت اور اس کے رازوں کی حفاظت کرے. پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کی تلاوت کری. ٹھیک ہے. پھر مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ جو کوئی عورت ہمارے لیے آسان کام، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ جہاد نہیں کیا نا، مردوں پہ تو جہاد فرض ہے، ہم پہ جہاد ہے. ہمارا جہاد کیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کر دے، رمضان کے روزے رکھ دے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے خاوند کی فرما برداری کرے، تو اس کے لیے جنت کے جس دروازے سے وہ جانا چاہے وہ چلی جائے. آسان کام. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، اپنی پرائیویٹ پارٹس کی حفاظت، یعنی کہ اس طرح کی چیزوں کا ارتکاب نہ کرے، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے کہ جب شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور وہ جس دروازے سے جانا چاہتی ہے اس کے لیے اجازت، ہر دروازہ کھلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. واللاتی، اور وہ جو عورتیں تخافون ڈریں، مطلب وہ تم ڈرتے ہو ان سے، مطلب ان عورتوں سے تم کس بات سے ڈرتے ہو؟ نشوزہن، کہ وہ سرکشی کریں. شو سے شین واؤزا. سرکشی کیا ہوتی ہے کہ وہ ایک اپنی حد سے باہر آ جائے، اوپر جو نیچے اس کی جگہ ہوتی ہے وہ اوپر آ جائے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان مردوں کو کہہ رہے ہیں، ان قوام کو کہہ رہے ہیں جو سسٹینرز ہیں، جو اپنا جو فرض پورا کر رہے ہیں،
ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں یہ محسوس ہو جائے یا تمہیں وہ ڈر ہو کہ وہ سرکشی کر رہی ہے، یعنی کہ وہ بدتمیزی کر رہی ہے، اپنی باؤنڈری سے نکل رہی ہے، اب اس کی کیا باؤنڈری ہوگی نا؟ ایک عورت کا کیا کام ہے کہ مرد کی فرمانبرداری کرے، مرد اس کو دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے گھر کی حفاظت کی، اب وہ اپنے کام اپنی رسپانسبلٹی وہ نہیں کر رہی، کیونکہ قوام کی ایک رسپانسبلٹی، ایک عورت کی بھی اگر وہ نہیں کر رہی ہے تو تم سب سے پہلے کیا کرو، فَعِذُوهُنَّ، بس تم اسے واز کرو، واو اینڈ را، وہ واز کیا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا نا، واز وہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر نصیحت کرے نا تو وہ دل میں اتر جائے، دل آپ کا نرم ہو جائے، مطلب تم اے مرد تم ایسی بات کرو جس سے اس کا دل نرم ہو جائے۔ اب آپ بتائیں اس میں یہ بولا گیا ہے کہ تم اس کو ڈانٹو نہیں، واز کا ورڈ آیا، اور واز کے بارے میں ہم نے یہ کہا تھا، دیکھ ہم کہتے ہیں نا واز سننے جا رہے ہیں، وہ واز ہوتا ہے جو کہ علماء یا طارق جمیل کا جو واز ہوتے ہیں واقعی میں جو کہتے ہیں نا وہ ٹینڈر کر دیتا ہے ہارٹ کو، تم وہ کرو۔ اب بتائیں وہ ٹینڈر کرنے والا جو الفاظ ہوتے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے؟ وہ نرم ہی ہوں گے نا، وہ زوردار تو نہیں ہوں گے۔ آپ اور کس طرح نرم کرتے ہیں؟ آپ تحفوں سے نرم کرتے ہیں، آپ اچھی اچھی باتوں سے، پیاری پیاری باتوں سے نرمی کریں گے، یا آپ ایسے ویلڈ پوائنٹس دیں گے کہ جس سے وہ عورت کو لگے گا۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ اگر وہ باؤنڈریز کے خراب جا رہی ہے، سرکش ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے تم اس کو نصیحت کرو، اس کا دل نرم کرو، پیاری پیاری نرمی باتیں کرو۔ پھر سیکنڈ اسٹیپ یہ دیکھیں ڈسپلنری ایکشنز ہیں۔ میں بھی اسکول چلاتی ہوں نا، تو ہم نے بھی ڈسپلنری پالیسیز بنائی ہیں کہ بچہ اگر بدتمیزی کرے نا تو اس کو 3 بار وارننگ دو، اگر وہ نہیں کھڑا ہوتا تو اس کو کھڑا کر دو، کھڑا نہیں ہوتا تو اس کی جگہ بدل دو، جگہ بدل نہیں سکتا تو کونے میں کھڑا کر دو، ٹائم آؤٹ دے دو، اگر ٹائم آؤٹ نہیں ہوتا پرنسپل کے آفس ہوتے ہیں نا ڈسپلنری ایکشن۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرسٹ ڈسپلنری ایکشن کیا دیا کہ تم نصیحت کرو ان کو، مطلب وارننگ بھی نہیں، پیار پیار سے باتیں کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ سیکنڈ بات کیا کہہ رہے ہیں، وَہْجُرُهُنَّ، اور ان سے علیحدگی، ان کو چھوڑ دو، ان کی علیحدگی اختیار کر لو۔ مطلب کیا ہوا، کس سے علیحدگی اسٹارٹ کر لو؟ فی المضاجع، یعنی کہ ان کے بستر سے، جہاں پہ تمہاری جو انٹیمیٹ چیزیں ہوتی ہیں، انٹیمیٹ باتیں ہوتی ہیں، وہاں سے تم سیپریشن کر لو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اور مارو ان کو۔ اب ہم ان پہ ذرا تھوڑی سی تفصیلی بات کریں، کیونکہ اگین یہ ایسی باتیں جو بہت توڑ مڑوڑ کی جاتی ہیں، ان کے ہم روٹ ورڈز کو پہلے سمجھیں گے اور پھر ہمیں اصل بات سمجھ آئے گی۔ تو فواعدوہن کا تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی کہ واز نرمی سے۔ پھر اس کے بارے میں اس کو سمجھانے سے پہلے میں تھوڑی سی اور باتیں کرنا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو کیا حکم دیا خاوند۔ ایک تو یہ بات ہے نا کہ جب بھی ایک مرد دیکھے تو عورت کو دیکھے، وہ اپنی بیوی کو دیکھے خوش ہو جائے۔ تو اب اس کی ایکسپلینیشن میں نہیں جانا، اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کی کس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ تو وہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں نا کہ وہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا نبی اور ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں کون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی کو حکم کر سکتا کہ تم ماں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو سجدہ کرو، تو میں عورت کو کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرو۔ ٹھیک ہے نا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، بخاری کی اگر حدیث ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے، ٹھیک ہے، تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ پھر مسلم کی حدیث ہے کہ جب رات کوئی عورت روٹ کر اپنے ہسبینڈ سے بستر کو چھوڑ جائے تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے اس پر لعنت ملامت کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہیں کیونکہ وہ قوام ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کی خوشنودی کے لیے ایک ان کے لیے سبب بنایا ہے، ایک نکاح کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ سب لیٹ دی ہے کہ ہم نے ایک یہ اللہ تعالیٰ کا حکم، اور اگر ہمارا دل بھی نہ چاہ رہا ہو نا، اگر ہم یہ صرف سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو یہ بھی ہماری عبادت ہے، کیونکہ ہر کام جو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے اس میں ہماری عبادت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اگر اس مرد کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کری، اور دیکھیں جو سسٹینر ہوتا ہے نا وہ عقل مند ہوتا ہے، مطلب عقل مند شخص یعنی کہ ہر شخص جو اپنی ذمہ داری پورا نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے بات نہیں، پہلے تم تو اپنی بات کرو نا، تو اس کے لیے اس نے واز کرنا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کو کیا کرو۔ اور دیکھیں اگر جو نئی نئی لڑکیاں آتی ہیں نا،
جو نئی نئی جو شادیاں ہوتی ہیں تو ایک سائیکولوجیکل قسم کی مار ہے نا کہ اب ہماری اس طرح کی ریلیشن شپ نہیں ہے. تو ایک اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ پہلے تو وربل ایک بات بتائی, پھر ایک سائیکولوجیکل ایک کارنرنگ کی ایک عورت کی کہ تمہارا مرد اب تمہارے ساتھ نہیں ہوگا. یہ سیکنڈ اسٹیج آئی, فرسٹ وربل کے بعد سائیکولوجیکل, اور پھر جب وہ ورڈ آئے نا وَضْرِبُوهُنَّ, درد کا مطلب ہے اسٹرائک کرنا. اور ہم نے کافی کانٹیکسٹ میں پڑھا ہے نا درد, اللہ تعالیٰ نے درد کے بارے میں اس میں بھی کہا تھا عذاب کے ان پہ ضرب علیہم, ان پہ کیا کہ مسلط کر دی گئی. ٹھیک ہے, ایک کانٹیکسٹ میں ہم نے درد کا ورڈ پڑھتا ہے اسٹرائک, سفر کرنے کے, کہ پاؤں مارتے ہیں ٹریولنگ کے سینس میں. درد کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ آیت آئی تو صحابہ اکرام ہمارے لیے انہوں نے آسانی کی کہ انہوں نے پوچھا کہ درد کا کیا مطلب ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک سمجھتے ہیں, مسواک کو کر کے بولا کہ یہ مارنا ہے عورت پہ, مطلب نشان نہیں پڑنا چاہیے. ٹھیک ہے, درد یعنی کہ ٹوتھ برش کا سائز ہو کہ اگر اس سے کیا تو نشان, وہ بھی تھرڈ سٹیج ہے کہ اگر وہ نہیں کری تو صرف تم نے ہلکا سا اس کو مارا ہے. تو یہ بخاری میں ہے کہ مسواک کے برابر, مسواک کا ایکولنٹ ٹوتھ برش, وہ ٹوتھ برش وہی ٹوتھ برش ہوگا, بیٹری آپریٹڈ نہیں ہوگا, وہ بھی ہیوی ہو جاتا ہے. اور اس میں کافی احادیث میں آتا ہے کہ نشان نہیں پڑنا چاہیے اور صرف دکھانے کے لیے, اسٹرائک کرنے کے. اس کو پھر ہم صرف کیونکہ ترجمہ ہم اردو میں کرتے ہیں, اور پھر مارو ان کو, تو مارو ان کا, تو پھر تو وہ چوٹی گھسیٹنا اور تیزاب پھینکنا اور یہ ساری باتیں آ گئی. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی سٹیجز کے بعد ایک ہلکی بات بتائی گئی, تو اس کو اس کے کانٹیکس میں رکھا جائے, کیونکہ وہ قوام ہے. اس کو جس طرح ڈسپلنری ایکشن کے لیے جو لاسٹ ریزورٹ اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بتائی ہے. ٹھیک ہے, ایک سرکش کو کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں, اگر آپ کا گھوڑا سرکش ہو جاتا ہے یا آپ کا کتا سرکش ہو جاتا ہے یا ڈفرینٹ اینیمل سرکش ہو جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں جو آپ کی اسٹیجز اینڈ اسٹیپس ہوتے ہیں اس کو ڈسپلن کرنے کے, اس میں ایک یہ بھی ہے. لیکن دیٹ از ناٹ دا اونلی, دیٹ از دا لاسٹ اینڈ دا لیسٹ. پھر ہم حدیث بھی پڑھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مردوں پہ ان کو ممانعت کی گئی ہے کہ تم نے اپنی عورتوں کو مارا, ان کے نشان دیکھے. بہرحال آپ کو تفسیر ابن کثیر میں پورے واقعات صحابہ صحابیات کے ملیں گے انشاءاللہ اگر موقع ملے. اس کانٹیکس میں بہت آیات کہ صحابہ نے صحابیات کے ساتھ کیسے عمل کیا, پھر صحابیات ناراض ہو کے گئیں, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کو مارا, تو اس کے بعد وہ اتنے کانشیس ہو گئے کہ پھر ان کے ہاتھ نہیں اٹھے. بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں, فَإِنْ, اور اگر اس تمہارے ڈسپلنری ایکشن سے کیا ہوگا کہ اگر وہ عورتیں اطاعناکم, کہ وہ اطاعت کرنے لگیں, تابعداری کرنے لگیں, خوش ہو جائیں, فلا, تو کبھی نہ, تب تغو, تم تلاش کرو, علیہن سبیلا, ان پر کوئی دوسرا راستہ. اگر وہ ٹھیک ہو گئی ہیں, اب دیکھیں علیہن سبیلا, ان پہ اب کوئی دوسرا راستہ تم تلاش نہ کرو. اب دوسرے راستے کیا کیا ہو سکتے ہیں کہ تم ہر بار جو ہو اس کو تانے دیتے رہو کہ تم نے وہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, تم نے وہ کیا تھا, یا تم اب دوسری شادی کرنے لگو, یا تم اس پہ تہمت لگا دو. مطلب اب اس پر تم نے کوئی دوسرا راستہ تم پہ تلاش کرنا فوربڈ ہو گیا, منع ہو گیا, کیونکہ وہ سیدھی ہو گئی ہے. اس نے تمہاری فامر, تمہاری باتیں وہ سمجھ گئی ہیں, تو تم نے اس پہ اب تم نے علیہن سبیلا, تم نے اس پہ اب کوئی دوسرا راستہ تلاش نہیں کرنا. ٹھیک ہے, تم نے تو کوئی دوسرا ایکسکیوز نہیں ڈھونڈنا. اور سبیلا کا جو ہے نا, سبیلن جو نکرا ہے نا, کامن ناؤن جو ہوتا ہے ہر ایک کے لیے ہوتا ہے, مطلب اسپیسیفک نہیں اللہ تعالیٰ, تم اب اس پہ کوئی بھی راستہ تم تلاش نہیں کر سکتے. ان اللہ, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ آگے کیا اپنی صفات کیا یوز کرے, علیہ کبیرہ, اللہ تعالیٰ بڑا ہے, اللہ تعالیٰ بلندی والا ہے. جب اللہ تعالیٰ اتنا بلندی والا ہے تو تم بھی بلند کام کرو, تم بھی کبیر کام کرو, تم بھی کثیر کام کرتے رہو. مطلب چھوٹی باتوں کو تم پکڑ کے, وہ کہتے ہیں نا, تم باتیں نا عورتوں کی طرح وہ چھوٹی باتیں نہ پکڑو. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات بنائی ہے, میں یہ غور کرتی ہوں خود اپنے ہسبینڈ میں, اپنے بھائی میں, کہ ہم چھوٹی باتیں جو ہے نا وہ دل میں رکھتے ہیں. الحمدللہ مردوں میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ چھوٹی باتیں کریں, اللہ کے کوئی اور معاملہ ہو جائے. لیکن ایک جنرل بات بتا رہی ہوں, ہمیں چھوٹی باتیں یاد رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ مردوں کی پرسنالٹی ایسی بنائی ہے کہ ان کو چھوٹی باتیں یاد نہیں رہتی. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اپنی صفات کے بارے میں کہہ رہے علیہ کبیرہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلندی والا, بڑائی والا ہے, تو تم بھی بلندی اور بڑائی کے کام کرو. ٹھیک ہے, وَإِنْ, اور اگر تم کو کیا ہو, خفتم, تمہیں ڈر ہو, شقاق, ضد کا, جھگڑے کا, یا تم کہہ لو کہ خوف کا. شقاق کو کہتے ہیں سپریشن کو کہتے ہیں, ضد کو کہتے ہیں, درار کو کہتے ہیں, بینہما, آپس میں ان دونوں کی. فبعثوا, تو بنا لو, حکمن, منصف, من اہلہ و حکمن من اہلہا, اہلہ ہی
اس مطلب ضمیر جو آ رہی ہے مرد کے لیے اور اہلہا اور عورت کی. اب اگر بہت زیادہ لڑائی ہو گئی, اب بہت سرکشی ہو گئی, دونوں نہیں کرے تو میڈیٹرز بنا لو. دیکھیں آج کل کے زمانے میں بھی میڈیٹرز ہوتے ہیں, قرآن 1400 کے زمانے میں ہو رہا ہے. اور ان بائس میڈیٹرز بناؤ. کیسے بناؤ؟ اس سے بھی لاؤ اور اس سے بھی لاؤ, دونوں خاندان سے ایک ایک لاؤ, اور حکمن منصف. اب حکمن میں ہم نے 3 باتیں پڑھی تھی نا. ایک تو حکمت والا کہ وہ ایرا غیرہ نتو غیرہ نہ ہو, مطلب اس کو سمجھ ہو, مطلب ایکسپیرینسڈ ہو, وہ لاؤ. اور مضبوط لاؤ. 3 معنی پڑھے تھے نا. تو یہ ساری ہے کہ عادل ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے, اور عقل مند ہونا چاہیے, جس کو پتا ہو کس چیز کو کس جگہ پہ رکھنی ہے. اس کے بندے کا سمجھدار لاؤ اور اس لڑکی کے بندی کا سمجھدار لے کر آؤ. تو اللہ تعالیٰ میڈیٹر کی بات میں کہ اللہ تعالیٰ ایک نیوکلیئر فیملی کو نیوکلیئر میں رکھنا چاہتا ہے, وہ ڈسپرس نہیں کرنا چاہ رہا, اس کو پھٹانا نہیں چاہ رہا. تو اللہ تعالیٰ میڈیشن کرا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ان یوریدا اصلاحہ, پھر اگر ان میڈیشن سے, ان کی بات کرنے سے, ان کی حکمت سے, اگر یوریدا, اب دیکھیں دا کے برابر میں الف ہے نا, تو یہ بتا رہے مثنیٰ ہے, کیونکہ ہم یورید پڑھتے ہیں نا, وہ اگر چاہے یورید, اگر ان دونوں میں اصلاح ہو جائے, مواقفت ہو جائے, اچھے سے ہو جائے, کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کے فضل سے, بینہما, ان دونوں کے درمیان, تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ دونوں صلاح کر لیں تو اللہ تعالیٰ دونوں میں ملاپ کرا دے گا. مطلب نیت کیا ہونی چاہیے, یہ بات ہے. اگر وہ دونوں اصلاح کرنے کی نیت رکھیں تو اللہ تعالیٰ بھی ملاپ کرا دے گا. لیکن اگر آپ نیگوسیشن میں with this intention جا رہے ہیں کہ میں نے ساتھ نہیں رہنا, تو آپ کی پھر نہیں ہوتی. اور پھر تو میڈیٹرز کو بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آگے ہم اس میں اگر آپ آگے پڑھیں تفاسیر میں تو یہ ہوگا کہ اگر وہ فیصلے پہ نہیں ہو رہے نا, تو پھر ایک حاکم, ایک قاضی ان کے اوپر آتا ہے, جو دونوں میڈیٹرز جائیں گے اور قاضی سے بولیں گے کہ ہم دونوں ایک کامن فیصلے پہ نہیں آ رہے, تو پھر قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا. اور اس میں یہی ہوتا ہے اگر رہنا نہیں چاہتے نا تو پھر علیحدگی ہو جاتی. لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ جو کی ورڈ بتا رہے ہیں نا, ان یریدا اصلاحا, اگر وہ دونوں چاہتے ہیں کہ وہ اصلاح کریں, یوفق اللہ بین, اللہ تعالیٰ واقعی میں مواقفت کرا دے گا. انما الاعمال بالنیت, تمہاری نیت کی. اگر تم دونوں کی نیت جو ہے نا گڈ کی ہے تو اللہ تعالیٰ گڈنس ہی ڈالے گا. اگر تمہاری نیت سیپریشن کی ہے تو سیپریشن ہی ہوگی. کون کس کے ساتھ رہنا چاہے گا؟ تو یہ بہت ایک کی آیت ہے کہ ہم کس نیت سے, کس انٹینشن سے اس کانفرنس روم میں جا رہے ہیں جہاں پہ معاملات سدھرنے ہیں. اب آپ اسی کو کریں کہ ابھی آج کل کے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ اب گورنمنٹ وہ دیتی ہے نا کہ میڈیٹرز آتے ہیں, اسپیشلی جب چھوٹے چھوٹے, میرے بھی کزن ریسنٹلی, اللہ تعالیٰ معاملہ ان کا اچھا کرے, ہی از گوئنگ تھرو دس, تو ان کے بچے چھوٹے ہیں, 2 بچے ہیں, لیس دین 10 ایئرز ہیں. تو ان کے لیے ابھی جو آج کل بات چلی اس میں انہوں نے کیا کیا کہ میڈیٹر کیا, اس سے عورت سے بولے تم اپنے ایک میڈیٹر پک کرو, اس کو دیے, اور ان کے ہسبینڈ کو بولا ہے کہ تم میڈیٹر پک کرو, میڈیٹ کریں, کیونکہ جو جج کہہ رہا ہے کہ وہ چھوٹے بچے ہیں, تم میڈیٹ کرو, اور 1 سال کا انہیں ٹائم دیا. تو دیکھیں یہی قانون جو ہے وہ آج کل کی سیکولر گورنمنٹ چلا رہی ہیں, اور ہمارے یہاں اللہ تعالیٰ بھلا کرے کہ ہمارے یہاں اسلامی معاشرے میں یہ نہیں ہو رہی. ان اللہ کان علیما خبیرا, بے شک اللہ تعالیٰ کون ہے, پورے علم والے, پوری خبر والے. اب اس میں نا تنبیہ ہے ہر ایک کے لیے. ایک تو میڈیٹرز اپنا صحیح کام کریں, کیوں؟ علیما خبیرا, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. دوسرے کیا کریں کہ تم کس نیت سے اس ارینجمنٹس میں انٹر ہو, تمہاری نیت کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کون ہے, علیما خبیرا, تمہاری اندر کی ایک ایک بات کو جانتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے, دیکھیں ہم اس کانٹیکس میں دیکھیں, ہمیں یہ بات نا نئی لگ رہی ہوں گی, ٹھیک ہے نا, ہم تو دیکھتے آ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پڑھا لکھا بنایا, ہم تو یہ معاملات سالو کرا رہے ہوتے ہیں اپنی پریکٹسز میں کبھی کبھی. لیکن آپ وہ سوچیں اس کانٹیکس میں 1400 سال پہلے کی, جب ایک عورت کو رائٹ نہیں ہوتا تھا, ایک عورت جو تھی وہ کس طرح پاس آن ہوتی تھی پراپرٹی میں, یعنی کہ اس کا اگر شوہر مر گیا تو وہ اگر اپنے گھر جانا چاہے یا اس گھر میں رہنا چاہے یا وہ کوئی دوسری شادی کرنا چاہے, اس کو رائٹ نہیں ہوتا تھا. اس بیک گراؤنڈ کے کانسیپٹ میں دیکھیں تو کیا یہ ایک اللہ تعالیٰ کا رحم نہیں تھا, اور اس کو کس نے اڈیپٹ کر لیا. اس کو آپ کو پتہ ہے جو چائلڈ بینیفٹس آئے ہیں اور جو ہمارے بچے آج کل لے رہے ہوتے ہیں, یونیورسل چائلڈ بینیفٹ ریگارڈلیس آف دا انکم, یہ فرض کس نے نافذ کیا تھا؟ کوئی مجھے بتا سکتے ہیں یہ کانسیپٹ؟ حضرت عثمان نے, حضرت عمر نے, حضرت عمر نے, سوری, ہاں حضرت عمر یہ نے. کانسیپٹ رائٹ. اور ابھی کون بنا رہے ہیں؟ ہماری پاکستانی حکومتیں یا ہماری اسلامی حکومتیں دیتی ہیں یونیورسل چائلڈ بینیفٹ ریگارڈلیس آف دا انکم. کون دے رہا ہے؟ یہ ویسٹرن کنٹریز نے اڈیپٹ کر لیا نا. لیکن ہے تو ہمیں, اس لیے ہم جب یہ احکام پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے واٹ سو بگ,
لیکن آپ اس کانٹیکس میں دیکھیں کہ اس جاہلیت کے زمانے میں جب کوئی رائٹس نہیں تھے، اللہ تعالیٰ رائٹس لے کر آیا، اور اس کو اڈیپٹ کس نے کیا؟ ویسٹرن سوسائٹیز نے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دے، اللہ تعالیٰ ہمارا ملک ایک ایسی اسلامی سلطنت بن جائے کہ جس میں ہر ایک کے رائٹس پرزرو ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاکستان میں ایسے حکمران نافذ کرے جو کہ اللہ تعالیٰ کی حدود اور یہ قانون کو صحیح طریقے سے نافذ کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اس میں ایک ڈسکلیمر دوں گی، ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو، آپ کو کچھ میری باتیں صحیح نہ لگیں یا کچھ آپ کو لگا ہوگا کہ میں نے بہت کچھ سخت الفاظ یوز کر لیے، پہلے تو میں اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں. لیکن میری کوشش یہی ہے کہ میں جو ہوں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطلب حدیث کی روشنی میں، اللہ تعالیٰ کی روشنی میں کروں. لیکن سم ٹائمز اگر میرے کچھ الفاظ یا لہجہ یا کچھ میرا آپ کو اگر دل پہ گراں گزرا تو میں معذرت کرنا چاہتی ہوں. میں ایک بات کرنا چاہ رہی تھی. افشا نے بات جب شروع کی نا، پھر آپ نے اس کا جواب بھی دیا تھا کہ ہمارا فرض نہیں ہے، مطلب ہے کہ اس کے، اور یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں کہ ایک عورت کو اس مطلب جو جس سے رہنا ہے، رائٹ، ایک آدمی کے ساتھ، اور اگر وہ اس حدود سے باہر نکلتا ہے، یہ سب ہم کنسیڈر کر رہے ہیں کہ اگر آدمی وہ سب کچھ کر رہا ہے، جیسے کہ شروع سے اس نے مطلب محبت سے آپ کو مہر دیا، خوشی سے آپ کو رکھا، آپ کی ساری مطلب ضروریات پوری کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے، اس کے باوجود اگر آپ مطلب ہے کہ اس جو بھی ہے اس کا اس چیز سے باہر جا رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ آئی ایم اسیومنگ کہ یہ سب، اور کیونکہ ایسے سچویشنز اس وقت ہم سوچتے ہیں کہ کچھ آدمی تو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ کام کرتے ہیں، نہ حقوق دیتے ہیں اور بدتمیزی کرتے ہیں. مطلب ہے کہ we are assuming that the man is already doing his best, right? And in that case makes much more sense کہ the woman also does her best, right? ابھی بہت لمبی بات ہو جائے گی اس پہ، لیکن میرا مطلب میں اس میں اب اگین میرا اوپینین ہے، میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں سب نے اپنی اپنی قبروں پہ جانا ہے نا، اور سب نے اپنا اپنا حساب کرنا ہے. تو ہم نے اپنا سائڈ دیکھنی ہے کہ ہمارے جو اوپر اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہوئی ہے، ہم کیا اس کو آسانی سے کر رہے ہیں. کیونکہ ایٹ لیسٹ اگر ہم پہ فرض نہیں ہے، لیکن ہم پہ یہ تو ہے نا کہ ہم لوگوں سے صحیح طریقے سے وقولوا للناس حسنا، ایٹ لیسٹ ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا. جب ہم لوگوں کے لیے دوسرے کام کر رہے ہیں تو پھر اپنے جن سے ہماری ریلیشن شپ ہے ہم ان کے لیے کیوں نہیں کر رہے. لیکن بہرحال وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ وہ کر سکتی ہے. دیکھیں اس میں کافی میں صرف کہہ رہی تھی کہ یہ جو باتیں آپ بتا رہی ہیں، جب عورت ایک اپنے مطلب ہے جو 3 شرطیں ہیں کہ پہلے اس کو سمجھائے، اس کے بعد اس کو اپنے بستر سے ہٹا دے تیسری دفعہ، تو جو بات کہی ہے نا کہ یہ وی آر اسیومنگ کہ آدمی بھی اس کو مطلب ہے کہ وہ سیکوینس کو فالو کر رہا ہے، رائٹ. بالکل، مطلب یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اس کو کرنا چاہیے نا. مسئلہ تو یہی ہے نا کہ اسلام کی ہمارے یہاں معاشرے میں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے نا اسلام کی بس وہ ایک چیز پک کر لی، لیفٹ رائٹ اوپر نیچے کو دیکھا. مطلب یہ جوک بن گیا ہے مردوں میں. آپ دیکھیں گے کہ 4 شادی کر لو، 4 شادی کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے اور وہ نہیں ہمیں پتا. عورت کو مار دو، لیکن کیا تم نے وہ بیک گراؤنڈ پڑھا؟ یہ مسئلہ اور جو آپ بات کہہ رہی تھی نا کہ وہ جیسے مسواک سے اس سے ایک زیادہ انجری ٹو، اگر آپ سوچیں اگر آپ کو کوئی ایک پین بھی مارے تو آپ کو آپ کی جو کیا کہتے ہیں نارسسسٹک انجری زیادہ ہوتی ہے، آپ کو ہرٹ زیادہ فیل ہوتا ہے ورسز فزیکل انجری. لائک جو آپ بتا رہی تھی کہ ایک مسواک جیسی چیز نشان نہ پڑے اس سینس میں. چلیں سعدیہ ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کیونکہ ہماری دعا کا ٹائم ہو گیا ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر آمنہ ہم 8 میں نے اوپن کر لیے. ڈاکٹر آمنہ آپ مجھے لگ رہا ہے کہ میوٹ ہے. آپ میوٹ ہیں ڈاکٹر آمنہ. نہیں، میں یہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ یہ ریسیپروکل ہوتا ہے نا،
اگر لڑکی کو آپ اچھا رکھیں گے تو موسٹ لائکلی وہ آپ کے ساتھ اچھی ہوگی. لیکن یہ ساری دیکھیں ہاں پہلی والی آیت میں یہی تو پڑھا, آپ نے ہاں کیا پڑھا تھا؟ ان کو معروف طریقے سے رکھو نا, پہلے تو مردوں پہ حکم ہے, بالکل اور ان کی باتوں کو اگنور کرو, اگنور کرتے رہو, امید ہے کہ تمہیں اسی میں خیر کثیر مل جائے. بالکل. چلو انشاءاللہ ہم اس کو چلیں جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اے اللہ بے شک میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے, اور اس دل سے جو نہ ڈرے, اس نفس سے جو سیر نہ ہو, اور اس دعا سے جو قبول نہ کی جائے. آمین ثم آمین. بڑی اچھی دعا ہے یہ. اور اب میں باقی کی دعا کوئکلی جی اچھا میں سمجھ رہی ہوں مجھ سے کوئی کہہ رہا ہے کچھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ پاک, یہ محفل جو ہم سجاتے ہیں ہفتے میں چند دن آپ کا نام لینے کے لیے, قرآن کو سیکھنے کے لیے, اور اتنے ہمارے پیارے جو دوست ہیں وہ اس میں شریک ہوتے ہیں, یا اللہ پاک ان سب پہ اپنا رحم کرم فرما, اور ان کو صحت تندرستی کے ساتھ اپنا سارا کام کرنے کی توفیق دے. یا اللہ پاک میری بھی صحت آج کل ٹھیک نہیں, تو یا اللہ پاک جلد از جلد مجھے شفا دے. یا اللہ پاک کووڈ کی بیماری ابھی تک ہمارے ارد گرد ہے, تو اس سے ہمیں دور رکھ, اور ہمیں اور ہمارے خاندانوں کو اس سے بچا کے رکھ, اور جو لوگ اس سے بیمار ہوئے ہیں انہیں جلدی شفا دے, اور جو لوگ اس کی وجہ سے چلے گئے ہیں ان کی مغفرت فرما. یا اللہ پاک اس کار خیر میں جو ہم سب یہاں پہ موجود ہیں, یا اللہ پاک ان کی دل کی مرادیں پوری کر, یا اللہ پاک ان کی مشکلیں آسان کر, اور ان کے بچوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا, اور ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا. ہمارے والدین جو حیات ہیں ان کو زندگی تندرستی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سر پہ سلامت رکھ, اور یا اللہ جو چلے گئے ہیں ان کے لیے مغفرت فرما اور آگے کی منزلیں آسان کر. آمین. میرے مولا کریم, سائمہ ہمارے لیے بہت محنت کرتی ہیں اور ہمیں اتنا علم دیتی ہیں قرآن کا, یا اللہ پاک اس کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں جن کو کہ وہ پورا کرتے کرتے ہمیں بھی پڑھاتی ہیں. تو یا اللہ پاک اس کو ہمت اور اتنا ٹائم جو ہے اس کے لیے عطا فرما کے اس کے لیے یہ کام بھی آسان ہو جائے, اور ہم اس کار خیر کو آگے چلاتے جائیں. آمین آمین. یا میرے مولا کریم, جو ہماری دوست بہنیں جو اس وقت نہیں آ سکتی ہیں, اللہ پاک اس محفل کا ثواب ان کو بھی پہنچا, اور یا اللہ پاک ہم سے جو اس دوران غلطی ہو جاتی ہے اس کو تو معاف فرما. آمین. اور یا اللہ پاک اس محفل کا اختتام ہم کرتے ہیں تیری رحمت کی امید سے, اور کل انشاءاللہ ملیں گے اور اگلا سبق کریں گے. اس تک کے لیے ہم سب کی حفاظت فرما, اور یا اللہ پاک اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم پر ہمارے ساتھ رکھ اور ہم پہ نازل فرما. آمین. آمین. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی. پھر کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. آپ لوگ صبح صبح اٹھیے گا, اچھے تیار ہوئیے گا تاکہ خوش ہو جائیں آپ لوگوں کے شوہر. انشاءاللہ. سائمہ مجھے بڑی ہنسی آئی تھی, کیا کہا تھا آفس چلے جائیں گے. کیا کہہ رہی تھی آپ؟ سوری.
آپ نے کیا کہا تھا کہ ہمارے میاں آتے ہیں تو ہم منہ جھاڑ کیا کہتے ہیں؟ نہیں ایکچولی ڈاکٹر آمنہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں آنیسٹلی اگر ہمارا کلچر دیکھا جائے نا لٹرلی وہ ڈفرینٹ ہے. ہم گھر میں بڑے گندے رہتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم باہر والوں کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو یہ کہ ہم لوگ پروفیشنل ہیں نا لیکن ٹائمہ یہ ہے لیکن ان کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں نا عیدوں پہ کہیں جانا ہو عیدوں پہ. میں جنرل ایک بات کہہ رہی ہوں کیونکہ میرا تو یہی ہے کہ میں جب تیار ہوتی ہوں تو میرے بچے ہوتے ہیں مما باہر جا رہی ہیں. تو بہرحال لیکن یہ میں صرف ایک چھوٹا پوائنٹ اکراس کرنا چاہ رہی تھی کہ اس میں بھی ہماری عبادت ہے نا. اگر ہم ابھی بھی تیار ہو کے بیٹھ جانا نا بیڈوں پہ. نہیں پاکستان میں ہوتے نا جب 4 نوکر ہمارے آگے پیچھے ہوتے تو ہم تیار ہو جاتے. اب ہم تیار ہو کے گھر میں کام کیسے کریں؟ صحیح بات ہے. وہ بڑی اچھی کسی نے کووڈ میں وہ کی تھی نا ویڈیو پاس کی تھی کہ وہ خاتون میک اپ کر کے بیڈ پہ سونے چلی گئی تھی. نہیں ویسے میں نے السلام علیکم شازیہ ہوں. میری جو سب سے چھوٹی نند ہے ان کے میاں اتنے شوقین ہیں وہ ساری عمر شی ہیز ٹو گیٹ ریڈی پراپرلی. ان کا رات کا میک اپ ہوتا ہے تب وہ کمرے میں بستر پہ جاتی ہیں, نہیں تو وہ ان کے میاں ان سے ناراض ہوتی ہیں. نہیں تو دیکھیے ماشاء اللہ وہ پورا کرتی ہے نا کتنی اچھی. یس ہم تو وہ بھی نہ ہمیشہ کریں. نہیں وہ تو کرتی ہیں. ہماری نیچرل بیوٹی ہے نا. اگر آپ کا دماغ ٹھیک ہے آپ کا. اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کی زندگیاں بڑھائے, ان کو ایمان کے ساتھ ہمارا بہترین مابن بنائے. نہیں ویسے میں تو خود سارا دن کپڑے بدلنے میں رہتی ہوں. صبح اٹھتی ہوں ایک کپڑے ہوتے ہیں کیونکہ کمرے سے نکلنا ہوتا ہے, پھر گھر کام والے کپڑے ہوتے ہیں, پھر آؤ تو پھر گھر والے کپڑے ہوتے ہیں, پھر رات کو سونے والے کپڑے ہوتے ہیں. آپ کو لانڈری کا بل زیادہ آتا ہوگا. اوہ میرے میاں کرتے ہیں لانڈری. بل تو بہت زیادہ آتا ہے. ہماری اسٹریٹ پہ سب سے زیادہ بات ہمارا وہی ہی ہوگی نا. لیکن میری یہی پریڈ ہوتی ہے سارا دن. لانڈری بھی انہوں نے کرنی ہے تو ہاں تو کریں پھر ٹھیک ہے. میں چینج کرتی رہتی ہوں سارا دن. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا ہنستا ایفرٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.